نماز ختم ہو جائے گی، حکم ہوگا نہیں جا 6 گھنٹے دیر سے پہنچ، جب بھی پڑھے گا وہ قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ادا پڑھی تھی۔ لہذا دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ یا دوسری ایک مثال بھی بڑی واضح ہے کہ ہجرت کا حکم ہو گیا کہ جاؤ، سرکار مدینہ منورہ پہنچ گئے، کعبہ مکہ میں ہے، حتیم مکہ میں ہے، منا مزدلفہ عرفات مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، مقامی رحیم مکہ میں ہے، مگر اس وقت کسی عالم سے پوچھیں، وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کچھ جانتا ہو کہ کیا حکم کیا ہوا تھا بیٹے؟ حکم یہ تھا کہ لوگوں اگر مسلمان اپنے کو شمار کرنا چاہتے ہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو چھوڑو مکہ، جاؤ مدینہ۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے اور 100% صحیح ہے، اس بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ چھوڑو مکہ جاؤ مدینہ۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینے گئے، پھر مومن کہلائے۔ غلاف کعبہ یہاں ہے مگر ایمان وہاں، یہاں حجر اسود ہے مگر کاٹ مانوں گا تب جب پیچھے جاؤ گے، مقام ابراہیم یہاں ہے مگر مومن کے لیے وہاں جانا شرط تھا۔ معلوم ہوا لا اقسم سبحان بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، کیونکہ محبوب تو جو اس میں رہتا ہے، تو جو اس میں رہتا ہے۔ لا کا معنی میرے ذہن میں آتا ہے، معنی وہی ہے جو علماء نے کیا، جس کا میں بھی قائل ہوں، یہاں بہت سے علماء تشریف فرما ہوں گے۔ لا کا معنی نفی نہیں کیا جاتا، اس کا معنی اقسم کیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات کبھی کبھی جنون کے طور پر آ جاتی ہے، اگر کوئی مجھ جیسا ان پڑھ آدمی یہ کہہ دے لا اقسم بهذا البلد، میں اس کی قسم نہیں اٹھاتا، اور اسے کہہ دے کہ یہ لا نفی کا معنی ہے، تو میرے خیال ہے اس پر فتویٰ نہ لگایا جائے کہ یہ معنی غلط کر رہا ہے، اسے یوں ٹھیک کر لیا جائے لا اقسم بهذا البلد۔ اگر کوئی دیوانہ کہہ دے میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، وانت حل بهذا البلد، سونے تو اوچے بیٹھا ہے تو نہیں یہ قسم ویسے وہی معنی وہی ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس سے، معنی وہی ہے۔ یہ تو میں اپنی وہ ظرافت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چھوڑا پڑا ہوا آدمی یہ کہہ بھی لے تو اس کا صبر کر جاؤ، اس کا معنی یہ کر لو کہ میں اس کی قسم نہیں اٹھاتا، کیوں نہیں اٹھاتا؟ ون دن بہادر پر تو اتنے بیٹھا ہے میری قسم چکتا ہوں، یہ بات یوں بھی سمجھا سکتی ہے۔ یہ میرا توریہ ہے 50 روپے کا، میں اس توریے میں 1 لاکھ کا ہیرا باندھ دیتا ہوں، پھر کجوانی کے چوک میں کہتا ہوں کوئی ہے خریدار اس کا، کوئی لے لے گا لاکھ میں، سمجھے گا کہ 50 روپے کا توریہ مل جائے گا، لاکھ کا تو ہیرا ہے ہی۔ اب اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، کیونکہ وہ ہیرا اس کے اندر ہے، لاکھ کا ہیرا اس کے اندر ہے، اس لیے اس کی قیمت 1 لاکھ لگ رہی ہے۔ یہی ہیرا نکال کر میں حدیث میر صاحب جو ہمارے دوست ہیں انہیں دے دیتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں کہ ہے خریدار میرا 1 لاکھ کا، کون مجھے لاکھ دے گا؟ مجھے کوئی لاکھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، مجھے لوگ دیوانہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ لاکھ گیا وہاں دوسرے کپڑے میں، اب اس کی قیمت 1 لاکھ کی ہوگی، میرا تو 50 کا ہی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لا سمجھ آ گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے، دونوں کا معاملہ دونوں کا ٹھیک ہے، آ گئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آئی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کی قیمت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اس میں ہیرا تھا، کبھی تھا، اب اس کی یہ وہ مال ہے جس میں کبھی ہیرا رہا تھا۔ آج مکہ مکرمہ کی افضلیت کا زبردست قائل ہوں، زبردست قائل ہوں، زبردست قائل ہوں، کعبہ کا عظمت کا زبردست قائل ہوں، مگر اس کو 4 چاند لگانے والی ذات کی ہے۔ آج بھی مکہ کی گلیوں میں ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پاکی، ابھی گلیوں میں محبوب کے قدموں کے نقوش محسوس ہوتے ہیں۔ آج اگر حقیقی نگاہ سے غار ہرا میں جا کر دیکھے، غار ہرا میں مصطفیٰ کے قدموں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔
اور اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ پھڑپڑاہٹ کی آواز وہ جبریل کے پروں کی آواز ہے کہ یہاں آ رہے ہیں۔ بات بیٹے لمبی ہوتی جا رہی، تھوڑی سی ذکر یہ کر رہا تھا ایمان کا، ایمان کا ذکر کر رہا تھا اور سورج کی مثال ذکر کر رہا تھا۔ ایک اور بات، اصل پہلے ہے، سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے۔ مگر اس پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یہ بات سنا رہا ہوں۔ مگر سورج کو ماننے کے لیے پہلے دھوپ کو ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج کو ماننے کے لیے بات کر لینا، بات ہوئی کرنی ہے دعا۔ اچھا، سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں، مگر سورج کو ماننے کے لیے پہلے دھوپ کو ماننا پڑے گا۔ دھوپ ہے تو میں سورج کو دیکھ سکوں گا، دھوپ نہیں ہے تو سورج کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حالانکہ پہلے سورج ہے، دھوپ بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، مگر چاند کو دیکھنے کے لیے، چاند کو ماننے کے لیے پہلے مجھے چاندنی کو ماننا پڑے گا، چاندنی کو پہلے ماننا پڑے گا۔ اگر میں چاندنی کو نہیں مانتا تو چاند کو کیسے مانوں گا؟ اگر دھوپ کو نہیں مانتا تو سورج کو کیسے مانوں گا؟ یہ بات سمجھ آ گئی تو اگلی بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ پہلے خدا ہے، سب سے پہلے خدا ہے، قبل اول والآخر، خدا پہلے ہے، مصطفیٰ بعد میں۔ کون اس کا انکار کرے گا؟ خدا پہلے ہے، مصطفیٰ بعد میں ہے، مگر بیٹے خدا کو ماننے کے لیے پہلے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا۔ جیسے دھوپ سورج کو ماننے کے لیے پہلے دھوپ کو ماننا پڑے گا۔ دھوپ ہے تو سورج ہے، اگر خدا، ورنہ خدا کو صرف خدا کو ماننا، اس سے تو ایمان پورا نہیں ہوتا۔ ہندو بھی خدا کو مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، بدھ مت بھی مانتا ہے، پارسی بھی مانتے ہیں، مگر وجہ کیا ہے کہ وہ تو جائے دوزخ میں اور میں جنت کا مالک بن جاؤں۔ فرق یہ ہے بیٹے، خدا کو اس نے بھی مانا، میں نے بھی مانا۔ اس نے مانا ہے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، اور میں نے مانا ہے مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر۔ اس لیے دامن پکڑ کر مانا ہے، اس لیے میں جنت میں جاؤں گا، اور اس نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، مرکزیت بھی ہے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، دین کے اندر مرکزیت حضور کی ہے۔ اگلا لفظ ہے حتی اکون احب، آخری بات ہے، حتیٰ کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں، میں زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھے محبوب جانے، بات ایک ہی ہے کہ وہ بندہ مجھے ماں باپ سے زیادہ محبوب جانے، اور اکونا حبا کا معنی ہے حتیٰ کہ میں محبوب ہو جاؤں، محبوب اپنی طرف میں محبوب ہو جاؤں۔ محسوس ہوتا ہے کہ محبت کی پینگوں کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت کی پینگوں کا آواز سرزمین طیبہ سے ہے۔ محبوب چاہتے ہیں جس سے پیار کرنا تو اس کے دل بھی میل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں، بشیر ساربان ایک تھا، ایوب کا دور مجھے یاد آیا، ایوب خان کے دور میں آیا تھا امریکہ کا جانسن، نائب صدر تھا، یہ صدر تھا، وہ گزر رہا تھا کراچی سے، تو اونٹ یہ لے کر کھڑا تھا بشیر ساربان، گاڑی جس کی اونٹ گاڑی، اونٹ امریکہ میں نہیں ہوتے، یہ اتر گیا وہاں، اور اس کے ساتھ ملا عزیز ہمارا تھا اس وقت سفید، وہ ساتھ تھا۔ اس سے کہا جانسن نے کہ یہ میرا دوست ہے، بشیر ساربان یہ میرا دوست ہے، اسے امریکہ بھیجنا۔ وہ سارا تہلکہ مچ گیا پاکستان ہے کہ جانسن نے بشیر کو دوست بنا لیا۔ اب بشیر کی وقت ایسی ہوئی، اس کو مکان بنا کر دیا، اسے سلوار پہننے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کوٹ پہننے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پروفیسر آتے ہیں ٹائی لگانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جدوں وقت سولڑے آن دے کے تو گدے بنیا دانے آنے، سبحان اللہ، سبحان نصیب اچھا ہو جاتا ہے، وقت اچھا ہو۔ اور پھر وقت یہاں تک پہنچا کہ ڈی سی، مجھے بھی لطیفہ آیا تھا اخبار میں، ڈی سی صاحب آئے کراچی کے، انہوں نے آ کر کہا کہ جاؤ بشیر صاحب سے کہو کہ ڈپٹی کمشنر ملنے آیا ہے۔
تو بشیر صاحب کہتے ہیں انہیں جا کر کہہ دو وہ سویا ہوا ہے، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ سویا ہوا ہے، ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اگر بشیر اپنے تک رہتا تو ساری زندگی امریکہ نہیں جا سکتا، مگر میں نے یہ منظر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو اس وقت کو یاد رکھیں گے، جب اس کا جہاز اترا ہے امریکہ میں نیو یارک میں، بے شمار لوگ سارے امریکہ کے وزیر سے ملنے آئے ہوئے تھے، اور پھر اتنے تحائف کروڑوں کے تحائف ملے۔ 2 مہینے کے بعد جانسن کہتا ہے کہ کسی اور شے کی تجھے ضرورت ہے سفیر کے ذریعے سے، تو اچھی بات کہہ جا، نصیب اچھا تھا، بات اچھی کہنے لگا کہ اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے تو مدینے دے میں نے پاکستان کر لے، میں مدینے والوں ہو کے جاؤں۔ جب وہ آیا ہے جدہ ایئرپورٹ پر، پوری آرمی سعودی اسے سلوٹ مار رہی ہے، گورنر اس کے پاس ہے، وزیر اس کے پاس ہے، اور مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو یہی کیفیت تھی، جدوں وقت سولڑے آن کھیت اگدے پنیاں دانے دے۔ یہی بات ہے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کی بھی، حضور خود کرم فرماتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، حتیٰ پورا حبا۔ اب کیا ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے زیادہ حضور کی محبت کرنے والے کو ہیں بھی؟ تو یقیناً سارے صحابہ، ہر صحابی کے دل میں رسول پاک کا پیار ماں سے بہت زیادہ، باپ سے بہت زیادہ، بیٹے سے بہت زیادہ۔ امام زرقانی، علامہ زرقانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ منورہ سے باہر ان کا چھوٹا سا باغ تھا، شام صبح جاتے شام کو آ جاتے۔ جس دن محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو گھر سے آدمی گیا اور جا کر کہا کہ عبداللہ تجھے پتا چلا کہ آج کیا ہو؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے محبوب تو دنیا سے چلے گئے، محبت کی بات، محبوب تو دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ ابن زید کے ہاتھ سے رمبا گر گیا، پینچی گر گئی، دراتی گر گئی اور ہاتھ اٹھ گئے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بصری، یا اللہ مجھے اندھا کر دے۔ عجیب دعا ہے۔ جب پیغام ملا کہ محبوب دنیا سے چلے گئے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اندھا کر دے۔ واقعہ پھر فکف اللہ تعالی بصرہ، اللہ تعالی نے اندھا کر دیا، بینائی ختم ہو گئی۔ وہی بندہ لے کر واپس آیا، مدینہ منورہ میں حیرت ہے۔ 2 دن مدینہ پاک کے میرے بیٹے عظیم ہیں۔ ایک وہ دن ہے جو زبردست روشن دن تھا، حسین ترین دن، جس کا مقابلہ نہ چاند کرے، نہ سورج کرے، نہ ستارے کرے۔ وہ دن تھا جس دن محبوب مدینے میں آئے۔ اور ایک شاہ ترین دن تھا جس دن محبوب مدینہ منورہ سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ لوگ پوچھتے کہ عبداللہ تجھے کیا ہوا، بددعا کیوں کی؟ تو جواب فرماتے کہ کوئی بات نہیں، مجھے اب آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا آنکھوں کی ضرورت؟ کہنے لگے ہاں، مجھے آنکھوں کی ضرورت اس وقت تھی جب محبوب مدینے میں بن ٹھن کر ٹہلا کرتے تھے، جب محبوب پاک طیبہ کی سرزمین میں شان نبوت کے ساتھ، اپنی شان رسالت کے ساتھ، والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ، واللیل کی زلفوں کے ساتھ جب چلتے تھے مدینہ پاک، اس وقت ضرورت تھی۔ اب محبوب نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کو رکھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ اور کسی کو جواب دوسرا دیتے، کسی کو یہ فرماتے کہ یہ 2 دروازے ہیں، دروازے میں کھلے رکھے ہوئے تھے، میرے ان دروازوں سے محبوب جس دروازے سے چاہتے تھے داخل ہو کر میرے دل میں بیٹھ جاتے تھے، اور اب میں نے ان کے وصال کے بعد اب میں نے دروازے بھیج دیے، بند کر دیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور دروازے سے جا کر گھر پر بیٹھ جائے۔ درد لے مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے معاذ نام مصطفیٰ۔ اقبال مرحوم بھی فرماتے ہیں مومن کے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے۔ مجھے اپنی بات بھی یہاں یاد آ گئی، 15-20 سال پہلے مجھے دل کی تکلیف ہوئی تو یہاں علاج کرتا رہا، نہ ہوا۔ ساتھیوں نے کہا کہ وہاں انگلینڈ چلے جائیں، چلو انتظام ہو گیا،
جا کر ہسپتال داخل ہوا، چیک کیا، 3-4 ڈاکٹر تھے، کہنے لگے کہ نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ اب سکرین 1.5 مہینے علاج کے بعد مجھے انہوں نے کرسی پر بٹھایا اور ایک آگے سکرین ٹی وی کی شکل کی رکھی، اور مسلمان جو ڈاکٹر تھا وہ کہتا کہ مولانا یہ دیکھیے آپ کا دل۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے دل کی رگیں خون سے چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، خون ٹھیک ہے، مگر میں بار بار دل کو دیکھتا تھا، دائیں بائیں اوپر نیچے جھانک کر۔ تو ان کا نام عبد الرحمان تھا، ڈاکٹر انڈیا کا، کہنے لگا مولانا آپ دیر ہوگی، بار دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ہوں ایماندار مومن آدمی، میرا عقیدہ ہے کہ مومن کے دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں، مومن کے دل میں مصطفیٰ کا مقام ہے، اور میں وہ جانتا ہوں کہ وہ میرے دل کا کون سا کونا ہے میرے دل کا جہاں مصطفیٰ چھپے ہوئے نظر نہیں جاتے، بیٹھے بھی میرے گھر میں ہیں اور نظر مجھے نہیں آتی۔ اس پر وہ خود رویا، میں تو رو ہی رہا تھا، اس پر وہ رویا اور کہنے لگا کہ آج تک یہ کسی نے ہمیں سوال کیا نہیں، اگر یہ سوال تجھ سے ہو تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ کہنے کہ کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب یہ ہے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ تصور نکال دو کہ محبوب آئیں گے تو کہاں ٹھہریں گے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ بیٹے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اسی سے ملتی بات ہے۔ صدیق اکبر ہے اسلام کی طرف، بیٹا عبد الرحمن ہے کفر کی طرف، جنگ میں مٹھ بھیڑ ہوگی، باپ بیٹا آمنے سامنے آ گیا، بیٹے نے جنگ ختم ہونے کے بعد باپ سے کہا کہ بابا آپ میری تلوار کی زد میں 3 مرتبہ آئے تھے اور میں نے آپ کو قتل نہیں کیا کہ آپ میرے بابا ہیں۔ صدیق اکبر کی غیر ٹھٹرا گئی اور فرمایا کہ عبد الرحمن بس کر، خاموش ہو جا، وہ تو ہی تھا کہ تیرا ہاتھ کانپ گیا، وہ تو ہی تھا کہ تلوار نہ چلا سکا، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں قیمہ کر کے رکھ لیتا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا اتنا غصہ، اتنا جلال، آخر میں تیرا بیٹا ہوں، تیری نسل مجھ سے چلے گی، اتنا غصہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں جاؤ کام کرو، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے، میں تجھے بیٹا مانتا ہی نہیں کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس محبت کی باتوں میں اگر ایک بات بلال کی محبت کی نہ آئے تو میرے خیال کے مطابق ذرا محفل سونی سے رہ جائے۔ سرکار کا وصال ہو گیا، بلال مدینے سے چلے اور مصر چلے گئے، جی نہیں لگتا، حلب چلے گئے، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ علامہ زرقانی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ حلب میں ٹھہرے تو خواب میں محبوب آ گئے۔ یہ محبت جو ہے نا یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے کہ ایک بندہ محبت کرتا اور آگے سے جواب نہ آئے۔ بلال کے گھر محبوب چل کر آئے، مدینے سے چلے ہیں، مدینے سے چلے ہیں، بلال کے گھر آئے اور آ کر فرماتے ہیں بلال مدینے کب آئے گا یا مدینے نہیں آنا؟ بس آنکھ کھل گئی، آئے تھے وہ ابھی ابھی، آئے تھے وہ ابھی ابھی، نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، رہی دل کی دل میں حسارے، نہ وہ سن سکے نہ میں سنا سکا، آئے ہیں۔ پتہ نہیں بلال کو کیا کیفیت طاری ہوئی، گٹھڑی باندھی حلب سے نکلے، لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ تو شاید کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اور چل کر مدینہ منورہ کی سرزمین میں آ گئے، بے خود ہے، جنون طاری ہے۔ صدیق اکبر استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمر فاروق استقبال کے لیے ہیں، عثمان غنی علی استقبال کے لیے ہیں، اور پوچھتے ہیں
کسی سے پوچھتے ہیں ابو بکر بھائی سرکار کدھر گئے ہیں؟ عمر تجھے پتا ہے کدھر گئے ہیں؟ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پاک کی سبحان۔ چلتے چلتے قبر انور پر آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام پڑھتے رہے، بے خود ہو گئے۔ یاد آتا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بات یہاں فٹ رہ گئی، لاہو مختی مخطط برد یمن، لاہو مختی مخطط سبحان اللہ برد یمن، سرکار یمنی چادر پہنا کرتے تھے، مخطط دھاری دار چادر۔ عرض کرتے ہیں لاہو مختی مخطط برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ سجن، اوہاں بچھڑیاں گالیاں لاؤ سجن، جڑیاں وادی ہمراہ سن کریاں۔ دیر تک محبوب بلایا ہے، میں آ گیا ہوں، اور جسے بلایا جائے پھر اسے دکھایا بھی تو جاتا ہے۔ غش کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے کہا بلال اذان تو سنا دے یار، اذان سنا۔ تو فرماتے ہیں میں نہیں سناتا اذان، اذان پڑھنے کا مزہ تھا جب محبوب سامنے ہوتے تھے، اب میں کیا اذان سنوں۔ کسی نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہم اذان سے سن لیں گے، یہ سارا واقعہ امام زرقانی نے نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہم اسے چلو علی کے دروازے پر، چلو اماں فاطمہ زہرا کی منت کرو، انہیں کہو کہ حسنین کو بھیجیں اور بلال کو حکم دیں کہ وہ اذان سنائیں۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی نے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹو تمہارے نانا ابو کے شہر کے رہنے والے ہیں اور بلال سے کہو کہ وہ اذان سنا دے۔ آئے آ کر حسنین نے کہا یا بلال نحنو نشتہی ان نسمع منک الاذان التي كنت تؤذن لرسول اللہ، اے بلال ہم چاہتے ہیں کہ تو وہ اذان سنا دے جو ہمارے نانا پاک کو سنایا کرتا تھا۔ اب بلال کی کیا مجال تھی کہ نہ سناتے، کھڑے ہو گئے، اذان کا وقت آیا، نماز کا کھڑے ہوئے۔ لما قالا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہ پڑھا فرتجت المدینہ تو کلھا، پورا مدینہ گونج گیا، پورے مدینے کے اندر گونج آ گئی۔ ولما قالا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب یہ کہا تو پھر ہوا کیا، خرج اہل المدینہ من بیوتہم، مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ وقالوا ایھا الناس سبحان محمد جاء مرۃ ثانیہ، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لوگوں آؤ مصطفیٰ پھر آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بلال کی اذان سے یہ فیصلہ لیا کہ بلال کی ٹون میں وہی کیف ہے، وہی درد ہے، وہی پیار ہے، وہی انداز ہے جو محبوب کے زمانے میں ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبر انور سے اٹھ کر آ گئے، حالانکہ ایسا ہوا تو نہیں تھا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اسے میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بیٹے مجھے پتا ہے کہ گھنٹہ ہو گیا قریباً، میں آپ کو کچھ واز سنا تو نہیں سکا، تاہم اگر میری اس واز میں کچھ باتیں سنانے میں کسی کے دل میں محبوب کی یاد آئی ہے، اگر کسی کی آنکھ میں نمی آئی ہے، کسی کو خدا کا پیار کسی کے دل میں آیا ہے، تو پھر میرا کلیم ہے آپ پر، ایک حق ہے، وہ میں حق ادا لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ حق یہ ہے میرا کہ اگر کوئی بات اچھی لگی ہے اس سے حق ہے کہ عمر میری اچھی ہو گئی، اب تو موت قریب آ رہی ہے، اگر کبھی آپ کو پتا چل جائے کہ منظور مر گیا تو خدا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ اس تیرے بندے نے کجمانی نے ہمیں تیرے محبوب کی باتیں سنائی تھی، تو نے معاف کر دے۔ آخر پر مولانا محمد یار صاحب گڑھی شریف والوں کی بات یاد آ رہی ہے، درد اساں کو ماندہ کیتا، درد اساں کو ماندہ کیتا،
شالا درد بنڈو کوئی ہوئے، سبحان کوئی تو درد بانٹنے والا ہو، درد اساں ماندہ کیتا شالا درد بنڈو کوئی ہوئے، رومن وچ امداد کرے بہنال ساڈے روئے، می وس دے ات موتیاں دے بے ہار جو دے ہوئے، شالا پاک محمد سرور ساڈے منہ کالے آکھے۔ خدا کرے کہ میری اور آپ کی حاضری قبول ہو اور یہ محفل قیامت کے دن ہم سب کے لیے نجات کا سامان ہو، کیونکہ بہت سے نعت خوان حضرات اور صاحبزادہ سید حامد سید قاضمی بھی آ رہے ہیں، آپ کے عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں، عمرے کے ٹکٹ جن کے نکلے آخری باتوں کے لیے اس میں بھی حصہ تھوڑا سا لے لوں، جن کے عمرے کا ٹکٹ نکلے انہیں ایک بات سناتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ایک تاجر کا، ہاں جی دعا کرتے ہیں، اصلی دعا تو آخر میں ہوگی مگر یہاں بھی دعا ہو جائے گی۔ تاجر تجارت بہر گیا چین، اس نے ایک طوطی پال رکھا تھا، وہ باتیں کرتا تھا، سب گھر والوں نے کہا میرے لیے گھڑی لانا، میرے لیے یہ لانا وہ لانا، طوطی سے پوچھا کہ تیرے لیے کچھ لاؤں؟ تو وہ طوطی باتیں کو اس نے کہا نہیں میرے لیے لانا کچھ نہ، باہر جانا ایک جھنڈ پر طوطی بیٹھے ہوں گے، انہیں کہنا ای چنی باشد وفائے دوستاں، ای چنی باشد وفائے دوستاں، مندرے حبس و شمادر دوستاں، یہ کہنا کہ یہ دوستوں کا اچھا طریقہ تو نہیں ہے، میں تو قید میں ہوں تم باغوں میں ٹہل رہے ہو۔ جب اس نے جا کر یہ کہا توتیے از توتیاں لرزیدہ پس اوفتا تو مرد بخصستش نفس، ایک توتی گرا اور مر گیا۔ یہ واقعہ لمبا ہے۔ مولانا جو عمرے کا ٹکٹ جن کا نکلے ان سے کہتا ہوں کہ بیٹو نکلنے والوں کو میں پیشگی مبارک دے رہا ہوں، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، بیمار ہوں، میرے خیال 15 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس وقت رات میں، ورنہ مجھ سے رات میں جایا جاتا ہے۔ وہ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچے، ایچنی باشد وفائے دوستاں، من درے ہم تو شمادر دوستاں، نکلنے والوں جب طیبہ پہنچو تو اس منظر کو یاد رکھ لینا۔ کتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، یہ سارے اس امید پر ہیں جو جانے والے ہیں طیبہ پاک میں، وہ دعا کرے خدا ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا آخری نہیں ہے کیونکہ میں نے اجازت لینا ہے، اس لیے دعا ہوگی بعد میں۔ اے رب ذوالجلال اس محفل شریف کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، آمین، انبیاء و مرسلین تک پہنچا، صحابہ اکرام تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا، اہل بیت اعظام تک پہنچا، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیاء تک پہنچا۔ اے خلا کے کہنا ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے سیاہ کار بندے، ہم تیرے مجرم بندے تیری بارگاہ میں شرمسار حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری شرم کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا کر، یا اللہ اس بزم کے کارکنوں کی اس محبت کو قبول فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب ہو۔ اے گنبد خضرا کے مکین آپ پر کروڑوں سلام، اے گنبد خضرا کے مکین آپ پر کروڑوں سلام، آپ پر اربوں خربوں سلام، آپ کو آپ کے رب ذوالجلال کا واسطہ جب ہماری موت کا وقت آئے حضور خدا کے لیے ہماری چوپڑیوں میں لکھ کر درجہ فرما رہے ہیں، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے حضور ہمارے چوپڑوں میں آپ قدم رکھیں گے، آپ کی زیارت ہوگی، جان آسانی سے نکل جائے گی۔ اے رب ذوالجلال عالم اسلام کی مدد فرما، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، فلسطین، کشمیر، عراق، افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، جتنی دور سے لوگ آئے ان کے قدموں پہ سر
گئے، ان کے قدموں پہ سر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، جو محبت محمد سے کرتے رہے، جو محبت محمد سے کرتے رہے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے،